نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل شانہ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مکمل کرنے کے قریب پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان مل جائے، بڑا احسان. رمضان میں عبادتوں کی توفیق ہو جائے، خاص طور پر روزے رکھنے کی توفیق ہو جائے، یہ بہت بڑا احسان. اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھا کر مکمل کرنے کی توفیق مل جائے، یہ احسان کے اوپر احسان. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنے چنے چند دن ہیں جن کے روزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اس کے اندر بھی یہ سہولت ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کوئی شخص سفر میں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ لے. اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش دی ہے. اور آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم لوگ اس مدت کو پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ جل شانہ نے تمہیں جو ہدایت کا راستہ بتایا ہے، سیدھے راستے پر چلایا ہے اور تمہیں توفیق دی ہے، توفیق عمل صالح، اس کے اوپر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. میرے دوستو، آج اس رمضان کا آخری جمعہ ہے، مقدس ترین دن ہے، 25ویں شب گزری ہے اور آج 25واں روزہ ہے. اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت اہم دن بھی ہے اور پھر ہمارے لیے مہلت عمل ہے، عمل کی مہلت ہے. ہم نے ایک مقابلہ شروع کیا رمضان کے شروع سے، گھڑ دوڑ کا مقابلہ یا دوڑنے کا مقابلہ، اور دوڑتے دوڑتے ہم بالکل آخر تک پہنچنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ گھڑ دوڑ کے مقابلے میں جب گھوڑے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو سست نہیں پڑتے، اور زیادہ ان کے اندر تیزی آ جاتی ہے، اور زیادہ ان کے اندر تیزی آ جاتی ہے، اور وہ انتہا تک پہنچنے کے لیے، مرکز تک پہنچنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا.
کہ روزے رکھو نمازیں پڑھو، روزے رکھو نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو اور اس کے اندر اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کر کے بتلایا، اذا دخل العشر احیا لیلہ وشد المئزر، جب آخری 10 دن شروع ہو جاتے تو آپ پوری رات جاگ کر عبادت کرتے اور اپنی کمر کس لیتے تھے اور خوب تیاری کرتے تھے عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، آپ عبادت جو کرتے تھے ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے تھے، دوسرے امت کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کا شکر کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، ہمیں اس وقت ان دنوں کو ایک تو یہ کہ احتساب کے دن مقرر کرنے چاہیے، محاسبے کے دن سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اس پورے مہینے میں کیا کیا۔ کھانے پینے کا حساب تو ہم شاید کر لیں کہ ہم نے اس مہینے میں اتنا کھایا، اتنا پیا اور اتنے اچھے کھائے، انواع و اقسام کی نعمتیں ہمیں ملی، ہم یہ حساب بہت آسانی کے ساتھ کر لیں گے۔ لیکن یہ بتلائیے کہ اللہ کی عبادت کے اندر کتنا اضافہ ہو، گناہوں سے بچنے کے جذبے کے اندر کتنا اضافہ ہو، ہم گناہوں سے بچے رہے یا نہیں، خاص طور پر غیبت سے ہم بچے رہے یا نہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ باتیں پیدا نہیں ہوئی اور ہمارے اندر اضافہ نہیں ہوا عبادتوں میں تو ہمارا مہینہ بیکار گیا، ہمارا مقصد روزے کا حاصل نہیں ہوا۔ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، روزے کا مقصد دلوں کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ یہ تبدیلی ہمارے اندر آئی یا نہیں؟ آج بھی اسی طرح ہم اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پر اور کمزوروں پر غصے کا اظہار کرتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی ہوئی؟ نوکروں کو جھاڑنا، ملازموں کو ڈانٹنا، بلا وجہ ڈانٹنا، اپنا ان کے اوپر روب جما کر رکھنا اسی طریقے سے ہے، یا یہ کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی ہے؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال کرنے کے جو ہے ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور جو نہ کرنے کے ہیں خاص طور پر ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں گناہ کرنے کے بعد گناہ کے ساتھ ہماری مقبولیت نہیں ہوگی، گناہ کو جھاڑنا پڑے گا، گناہ سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر ہم اللہ کے حضور مقبول بن سکتے ہیں اور اللہ کے ہاں معتبر ہو سکتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنا ہوگا، ہم گناہوں سے پاک صاف ہو گئے۔ آپ چند افراد جو مسجدوں کی پابندی کرتے ہیں، صرف ان کے اوپر نہ جائیے، اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف نظر کیجیے، اپنے علاقے اور محلے کے تمام افراد کی طرف نظر کیجیے کہ ہم نے اپنے اندر کتنی تبدیلی ہم لے کر آئے ہیں۔ بازار میں قدم رکھتے ہی آپ کو محسوس ہوگا کتنے لوگ روزے سے ہیں اور کتنے لوگ بغیر روزے کے۔ بازار میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوگا آپ کو کہ کتنے لوگ دکانوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں مختلف انداز سے، غلط مال صحیح مال کہہ کر بیچنے کی فکر میں ہے کتنے سارے لوگ، گلا پھاڑ پھاڑ کر قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہے ہیں کہ یہ صحیح مال ہے اور وہ مال صحیح نہیں ہے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے اور ہر شخص فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہے،
فائدہ اٹھانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن ایک لمٹ اور حدود کے اندر۔ لیکن آج ہمارا رویہ تبدیل نہیں ہوا، روش تبدیل نہیں ہوئی۔ ہر شخص جو بازار کے اندر کام کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی گھپلے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور وہ اپنے گاہکوں کو کسی نہ کسی طریقے سے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے دوستو، بتلائیے تو صحیح، نصیحت، خیرخواہی، خلوص، وفاداری، اخلاص، جس کی تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ ہمارے اندر ہے؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے غالباً حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا کہ وہ کوئی چیز لینے گئے اور دکاندار نے اس چیز کی قیمت بتلائی، انہوں نے اس قیمت پر خرید لی وہ چیز۔ اس خریدنے کے بعد پھر دکاندار سے کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ چیز اور مہنگی ہے، تم دام بڑھاؤ۔ اس نے اور دام بڑھا دی، پھر کہا کہ نہیں اور مہنگی ہے، تم دام بڑھاؤ۔ اس نے اور بڑھا دی، اور بڑھا دی، اور بڑھا دی۔ اس طرح جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ بس اب یہ اس کی قیمت پوری ہو گئی ہے، دکاندار کی تو قیمت پوری پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن اس نے 4 گنا 10 گنا آگے بڑھا دیا۔ اس کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیز وہ قیمت دے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ان کے ساتھ خلوص سے پیش آؤں گا، اور خلوص کا تقاضا یہ ہے، خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا نقصان تو نہ کروں بلکہ اس کو جہاں تک ہو سکے فائدہ پہنچے۔ ہمارے بزرگوں نے کاروبار کیا، کاروبار کرتے ہوئے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو بھائی، کسی چیز کے اندر کوئی عیب ہو تو بتلا دینا گاہک کو کہ یہ عیب ہے اس کپڑے کے اندر یا اس چیز کے اندر۔ بعض اوقات عیب بتانا بھول گیا ملازم، مالک کو پتہ چلا تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو لے جا کر وہ چیز دی اور کہا کہ یہ عیبدار چیز ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں، یا یہ کہ اس کے پیسے اتنے بنتے ہیں۔ یہ جذبہ ہوتا تھا لوگوں کو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں اخلاص اور وفاداری یا خلوص جسے کہتے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی، یہ بات ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ صرف دکانداری ہی میں نہیں میرے دوستو، آپس کے معاملات کے اندر بھی یہ خلوص اور وفاداری ہونی چاہیے۔ آپ سے کوئی آدمی مشورہ طلب کرنے آتا ہے، آپ پورے خلوص کے ساتھ اسے مشورہ دیں، اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کر مشورہ نہ دیں، اپنی چودراہٹ اس کے اوپر ثابت نہ کرے، بلکہ اس نے مشورہ طلب کیا ہے، مشورہ دے بس۔ مشورہ جو مانگے مانگ سکتا ہے، قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس گیا، کوئی بات آپ سے پوچھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے مشورہ تو مانگ رہا ہوں، لیکن آپ میرے اوپر مسلط ہو جائیں اور میں آپ کی بات ضرور مانوں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ لہذا آپ سے مشورہ مانگا گیا، آپ خلوص کے ساتھ مشورہ دیں۔ کہیں ذرہ برابر اگر ٹیڑھا پن ہوگا اور آپ کا اپنا کوئی مفاد ہوگا یا اس کو مشورہ دیتے ہوئے کوئی آپ نے سیاست کھیلی ہوگی تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ پھر مشورہ دینے کے بعد اب آپ اس انتظار میں لگے رہیں کہ میرے مشورے کے مطابق عمل کیا یا نہیں۔ اگر نہ کیا ہو تو اس کے اوپر ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، اگر نہ کیا ہو تو اس کے ساتھ باقاعدہ کٹی ہو جاتی ہے،
اور اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق قطع کر لیتے ہیں، یہ مشورہ، یہ خیر خواہی نہیں، یہ خیر خواہی نہیں۔ ایک مسلمان معاشرے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ میرے دوستو، اس پورے معاشرے کو درست کرنے کے لیے، پورے معاشرے کو درست کرنے کے لیے گھر کے ایک ایک فرد سے لے کر گھر کے تمام افراد تک، اور ایک ایک گھر سے لے کر تمام گھروں تک، ایک ایک علاقے سے لے کر تمام علاقوں تک، سب کی اصلاح کی صورت صرف اور صرف اس بات کی طرف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، قرآن پر عمل کرنا شروع کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر ہدایت نہ دی ہو، کوئی شعبہ زندگی نہیں چھوڑا۔ اس شعبہ زندگی میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن جائیں۔ ایک شخص دانے بیج گندم ہو، جو ہو، کوئی چیز بیچ رہا تھا، ڈھیری لگی ہوئی تھی، اوپر سے خشک اور اندر سے گیلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال کر دیکھا، کہا کہ نیچے گیلا ہے، اوپر خشک ہے، دونوں مال ایک جیسا کیوں نہیں ہے؟ خشک کو اگر آپ تولیں گے تو اس کا وزن کم نکلے گا، اور گیلے کو اگر تولیں گے تو اس کا وزن زیادہ نکلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے سلسلے میں فرما دیا، من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے دھوکہ دینے والا ہو وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمیں دھوکہ دینے والا ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکہ میرے دوستو صرف گندم اور جو اور چاول میں ہی نہیں، ہر چیز کے اندر۔ کپڑے بیچنے والے کپڑے میں، ٹوپی بیچنے والے ٹوپی میں، سونا بیچنے والے چاندی بیچنے والے سونا چاندی میں گھپلا کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری ہم نے نہیں کی، ہمیں پیروکاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے تاجر درست ہو جائیں اور سنت کے مطابق چلیں، سیرت کے مطابق چلیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلیں، تو امید ہے کہ پوری دنیا کے اکثر لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ جو ہندوستان میں اسلام پہنچا ہے، جہاد کرتے ہوئے نہیں پہنچا۔ سب سے پہلے جو اسلام یہاں پہنچا ہے، صوفیوں کی تبلیغ کی وجہ سے نہیں، علماء کی تبلیغ کی وجہ سے نہیں، تاجروں کی تجارت کی وجہ سے پہنچا ہے۔ عرب سے حضرات صحابہ کرام نکلے تجارت کے لیے، اور یہ جو کیرالا کہتے ہیں، کیرالا انڈیا کے، سب سے پہلے یہاں پہنچے، ان کی تجارتی اداؤں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تم ایک چیز جب تک اپنے قبضے میں نہ کر لو اسے بیچو گے نہیں۔ ایک بوری چاول آپ نے جوڑیا بازار سے آرڈر دیا اور کہا کہ میں ایک بوری چاول لے رہا ہوں، ایک بوری آٹا لے رہا ہوں، اور آپ راستے میں، ابھی آپ کے پاس آٹے کی بوری پہنچی نہیں، چاول کی بوری پہنچی نہیں، آپ نے دوسرے کو بیچ دیا، دوسرے نے تیسرے کو بیچ دیا، کسی کے ہاتھ میں مال ہے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سیرت کے خلاف ہے۔ نہیں، مال تمہارے ہاتھ میں اور قبضے میں آ جائے پھر اس کے بعد بیچ سکو۔ بڑی بڑی تجارتیں ہو رہی ہیں، 10 گاڑیاں، 20 گاڑیاں، 100 گاڑیاں آپ جاپان سے منگوا رہے، آپ کے ہاتھ میں ابھی گاڑیاں آئی نہیں، آپ نے دوسرے کو بیچ دی، دوسرے نے تیسرے کو بیچ دی۔
اس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، اس کی گنجائش نہیں۔ گاؤں سے مال آ رہا ہے، کھانے کی چیز ہے، گندم ہے، آٹا ہے، گاؤں کے لوگ اپنی پیداوار لے کر شہر میں بیچنے کے لیے لا رہے ہیں، راستے میں آپ نے اسے پکڑ لیا کہ بھیا تو کہاں شہر جا کر تکلیف میں پڑ جائے گا، لا مجھے دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، گاؤں والے کو شہر میں جا کر بیچنے دو، اس کو اس کا رزق حاصل کرنے دو، اس کو بازار کو آزاد کر دو، یہ نہیں کہ تم اس کا سارا سامان لے لو، ذخیرہ کر لو اور بعد میں مہنگا کر کے بیچو۔ وہ گاؤں والا تو یہاں آئے گا اور اسے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جلدی جلدی بیچ کر جائے گا اور صحیح قیمت پہ بیچ کے جائے گا، اور تم اس سے کم قیمت میں لے کر زیادہ سے زیادہ مہنگا بیچنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر لو گے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات کے اوپر اگر آپ پورے اترتے ہیں میرے دوستو، آپ کی تجارت چمکے گی، آپ کے معاملات چمکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیا ہے؟ رحم کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا۔ ایک چڑیا کے بچے کو تکلیف ہوئی اور وہ آ کر پھڑپھڑا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ فرما رہے ہیں من فجع هذه بولدها، اس کے چوزوں کو لے کر کس نے اسے تکلیف پہنچائی؟ ایک چڑیا کے بچے اور ایک پرندے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، وہاں پر ایک اونٹنی تھی، آپ کو دیکھ کر وہ زار و قطار رونے لگی۔ آپ نے اس کے چہرے پر اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کو تسلی دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اونٹ کہہ رہی ہے کہ اس سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے اور کھانے کے لیے کم دیا جا رہا ہے۔ یہ اونٹ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک۔ آج ہم لوگ بھی جانوروں کو استعمال کر رہے ہیں، جانوروں کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزیرا، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، یہ تمہاری سواری کے کام بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد بار برداری کے کام بھی آتے ہیں، اور ان کو لے کر تم زینت بھی اختیار کرتے ہو کہ تم بڑے آدمی بھی بنتے ہو، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ ایک گدھا گاڑی والا گدھا گاڑی چلاتا ہے اور اس کے ساتھ اس گدھے کے اوپر کس طرح ظلم کرتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو ڈنڈے برسا رہا ہے بے زبان جانور سمجھ کر، کیا اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس سے؟ وہ یہ سمجھتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ معمولی چیزوں کے اوپر حساب کتاب ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی معاشرت کے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، رہن سہن کے اوپر نافذ کرنے کی اور معلوم کرنے کی ضرورت ہے، معاملات کے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک معمولی بات کی وجہ سے آپ نے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لیا، اور پھر وصیت بھی کر دی کہ میں مر جاؤں تو میرا منہ اس کو نہ دکھایا جائے۔ آپ کے ساتھ خونی تعلق ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا محرم رشتہ دار ہے، لیکن آپ ناراض ہو کر اس ایسے غصے پر آ گئے۔ مجھے بتلائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ غلام ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا؟ آپ نے تو یہ اعلان کیا الا لا یحل، الا کیا کہتے ہیں، 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بائیکاٹ کر کے رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی دنیاوی معاملے میں 3 دن سے زیادہ
بائیکاٹ کرنے کی گنجائش نہیں۔ دنیاوی معاملات میں 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کر کے رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں آپس میں معاشرت کا سلیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے۔ غصہ آیا ہے، ٹھیک ہے، غصہ نکال لو، 3 دن تک غصے میں رہ جاؤ، 3 دن سے زیادہ نہیں، تعلق برقرار رکھو، تعلق جوڑ لو، یہ ضروری ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میرے دوستو، رمضان محاسبے کا شہر ہے، محاسبے کا مہینہ ہے۔ رمضان اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان اپنے اندر، دل کے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ تبدیلی آئی کہ نہیں، تبدیلی آئی کہ نہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو رمضان کے دن گزر گئے، ہم نے قدر نہیں کی، اللہ تعالی ہمیں بقیہ ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طاق رات، آج کی رات گزر گئی، اور طاق راتوں میں شب قدر ہونے کا امکان۔ صرف طاق راتوں میں نہیں میرے دوستو، علماء نے کہا کہ جفت راتوں میں بھی شب قدر ہونے کا امکان ہے۔ آج کی رات بھی غنیمت کی رات ہے، کل کی رات تو بہت ہی زیادہ غنیمت کی رات ہے کہ 27ویں شب، اور اس کے بعد پھر 28ویں شب بھی بہت زیادہ قابل قدر ہے، 29ویں شب ہے، عید کی رات ہے۔ یہ ساری راتیں سنہری راتیں ہیں، گولڈن راتیں ہیں، اور فائدہ ہی فائدہ والی راتیں ہیں۔ ان کے اندر نقصان نہیں، نقصان کا کوئی تصور نہیں، الا یہ کہ اپنے آپ کو کوئی شخص بالکل ہی محروم کرنا چاہتا ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو بالکل ہی محروم کرنا چاہتا ہو تو وہ اور بات ہے، ورنہ لیلۃ القدر کی خیر اور برکت سے محروم کوئی نہیں جاتا۔ کون برکت سے محروم جائے گا؟ میرے دوستو، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ فکر۔ دل جب مسخ ہو جائے، دل کے اندر ہدایت کی بات نہ پہنچے، دل جب زنگ آلود ہو جائے، تو اس صورت میں آدمی کا بے شرم ہونا، بے غیرت ہونا سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ جب ہدایت کی بات نہ پہنچے، جو غلط روش آپ رکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، ان گناہوں کو چھوڑتے نہیں، تو آپ لیلۃ القدر کی برکت نہیں پائیں گے، آپ لیلۃ القدر کی برکت نہیں پائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض انتہائی ناسور قسم کی، کینسر قسم کی چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں۔ حسد اور بغض کی وجہ سے ہم دوسروں کی اچھائی اور دوسروں کی بھلائی چاہتے نہیں ہیں، بلکہ اسے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر جہاں پر حافظوں کی کثرت ہے، عالموں کی کثرت ہے، داڑھی والوں کی ماشاءاللہ کثرت ہے، تبلیغ اور دعوت کا کام کرنے والوں کی کثرت ہے، دین کا نام لینے والوں کی کثرت ہے، کتنے سارے لوگ ہیں مخبری کے کام کر رہے ہیں اور تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ پولیس اور تھانوں کے ساتھ تعلق ایسا جوڑ کر رکھتے ہیں جیسے یہی مائی باپ ہے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اندرون خانہ جو کچھ کر سکتے ہو کر لیتے ہیں۔ گویا انہوں نے اللہ سے لکھوا لیا کہ میں مروں گا نہیں۔ میرے دوستوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس شخص کے ساتھ جو مسلمانوں کو اذیت پہنچانا چاہتا ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے؟ بیماری ہے یہ، اس بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ سچا مسلمان بن کر ہی آپ اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان لڑکے شراب کے عادی ہو رہے ہیں۔ شراب جس معاشرے کے اندر آ جائے، اس کا سر سے لے کر پیر تک سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ شراب پینے کے بعد ماں
بہن، بیوی، بیٹی، تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ شراب ایسی خطرناک چیز۔ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، نماز کیا ہے، سب کچھ بھلا دیتا ہے انسان۔ دماغ ٹھکانے میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ دنیاوی جو نقصانات ہیں، بیماریوں کی آماجگاہ ہیں، اور شراب پینے کے بعد جو کچھ غلغپاڑا کرے کم ہے، اور اس کے بعد تو پھر وہ بڑے بڑے فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ جسمانی بیماریاں بھی آ سکتی ہیں۔ آخرت کی جو بیماری ہے، آخرت میں جو عذاب ہے شراب پینے والوں کے لیے، اللہ نے جس کا اعلان کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعلان کیا ہے کہ اسے خیر کا ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا، ایک بوند بھی اسے نہیں دی جائے گی پانی، اور دنیا کے اندر وہ محروم رہے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ہوگی، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ میرے دوستو، کیا آپ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ احساس ہے کہ ہمارے جوان لڑکے نشے کے عادی ہو رہے ہیں؟ ہمارے جوان لڑکے نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے بازوؤں کی قوت ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، اور ان سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس نہیں، اور یہ ہمارے برباد ہو رہے ہیں، ہماری اولاد برباد ہو رہی ہے۔ آپ نے کیا اقدام کیا؟ میں ایک فرد سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے نشے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو نشے سے دور رکھنے کے لیے آپ نے کیا اقدام کیا؟ شاید آپ اس بات کے اوپر مسرور ہیں، خوش ہیں کہ نہیں، میرا بیٹا شراب نہیں پیتا۔ وہ جو آپ کے پڑوسی کا بیٹا شراب پی رہا ہے، وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے۔ آج آپ کے گھر میں یہ شراب نہیں آئی، کل آئے گی ضرور، اگر آپ کے دل کے اندر ہوک نہ اٹھے، اگر آپ کے دل کے اندر احساس نہ جاگے، تو کل آپ بھی اس سیلاب کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، انتہائی خطرناک قسم کا کینسر ہمارے معاشرے کے اندر، خطرناک قسم کا کینسر۔ پروگرام بنائیے، منصوبہ بنائیے کہ کسی طریقے سے اس معاشرے سے ہم ان بیماریوں کو دور کر سکیں، بیماریوں کا خاتمہ کر سکیں۔ آج آپ کے بیٹے، جوان بیٹے، ہٹے کٹے بیٹے، کڑیل جوان، جو ستاروں کو مسخر کر سکتے تھے، بڑے انجینئر بن سکتے تھے، ڈاکٹر بن سکتے تھے، مفید کام کر سکتے تھے، آج آپ کے بیٹے ڈکیتیوں میں مبتلا ہیں، چوریوں میں مبتلا ہیں، اور ان دنوں کے اندر پکڑے بھی جا رہے ہیں اور پٹ بھی رہے ہیں، اور آپ کا شاندار نام ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کے اندر احساس، ہم میں سے کسی کے اندر یہ احساس ہے؟ آخر کیوں احساس نہیں؟ ہم کیوں اپنا ایک مخصوص علاقہ بنا کر رہ رہے ہیں اگر ہمارے اندر اتنا احساس بھی نہیں ہے؟ ہمارے ہی بھائی بہن، ہمارے ہی بیٹے اس طریقے سے بے راہ رو ہو جائیں، کجی اختیار کریں، ٹیڑھا پن ہو، اور لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے والے ہوں۔ کون؟ حافظوں کے بھائی، عالموں کے بھائی، دینداروں کے بیٹے یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فکر مندی کی بات نہیں، سر جوڑ کر بیٹھیے۔ میرے دوستوں، میں متنبہ کر رہا ہوں آپ کو، سر جوڑ کر بیٹھیے، سر جوڑ کر بیٹھیے۔ آپ کے پیسے کام نہیں آئیں گے، آپ کی بلڈنگیں کام نہیں آئیں گی، آپ کا کاروبار کام نہیں آئے گا جب تک آپ کی اولاد سدھرے گی نہیں اور اصلاح نہیں ہو۔ تالاب میں ساری مچھلیاں گندی نہیں ہوتی،
ایک مچھلی گندی ہو تو سارا تالاب گندا ہو جاتا ہے۔ اس ایک مچھلی کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اس ایک مچھلی کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، ناسور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ناسور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھئی ایک ایک فرد کی اصلاح ہو جائے، ایک ایک فرد کو سمجھایا جائے، ایک ایک فرد کو راہ راست پر لایا جائے۔ اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں۔ میرے دوستو، رمضان کا بالکل اختتام ہے، اپنے اولاد کی خبرگیری کریں، اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالیں، اپنے آپ کو سیرت کے مطابق ڈھالیں۔ رمضان کے ان آخری ایام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ پورے جذبے کے ساتھ آپ پورے سال یہ کام کر سکیں، اس کے لیے ابھی سے منصوبہ بنائیں۔ ہر ایک شخص اپنی جگہ پر الگ الگ اگر سوچ رکھے گا تو یہ تو ہمارے محلے میں رہنے کا فائدہ ہی نہیں ہوا نا۔ آپ ایک قطرہ ہیں، اپنی جگہ پر کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کا قطرہ، میرا قطرہ، وہ قطرہ، یہ قطرہ سب اگر مل جائیں تو ہم دریا بن سکتے ہیں، سمندر بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، ہم اپنے اندر دینداری پیدا کریں، ہم اپنے اندر معاشرے کے ناسوروں کو ختم کریں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے۔ یہ رمضان محاسبے کا مہینہ ہے، احتساب کا مہینہ ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ ہم نے رمضان سے صحیح فائدہ اٹھایا یا نہیں۔ اگر نہیں اٹھایا، چند دن باقی ہیں، کوئی بھی مقبولیت کی گھڑی مل جائے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے، اور انشاءاللہ اسی کے اندر ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔